السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے میڈیا کے عربی کے سلسلہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم مختلف ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے کچھ جملے ہم نے آپ کے سامنے پڑھے تھے، ان کا ترجمہ بھی کیا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے تھے۔ اب ہم ایک خبر پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس خبر کے اندر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور آخر میں اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ پہلے میں عبارت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مشکل الفاظ کے معنی بھی ہو جائیں گے۔ انتهت في اندونيسيا الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات تاريخية لاختيار رئيس جديد للبلاد، والتي كانت مليئة بالمفاجآت. فقد واجهت الرئيسة الإندونيسية الحالية منافسة شرسة من مرشح المعارضة الجنرال الأسبق الذي فاز في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 5 يوليو، غير أنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلوبة ضد مرشحة الحزب الحاكم والمرشحين الثلاثة الآخرين۔ یہ عبارت ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انتہت فی انڈونیسیا، انتہا ینتہی ختم ہونا، آپ جانتے ہیں انتہا ینتہی ختم ہونا۔ الجولہ یہ جال یجولو سے ہے، جال یجولو گھومنا پھرنا، لیکن یہاں جولت ان کا مطلب ہے ایک راؤنڈ اور ایک مرحلہ۔ الجولت الثانیہ دوسرا مرحلہ، اور کانت ملیئتن، ملیئتن بھرا ہوا، ملأ یملأ بھرنا، ملیئتن بھرا ہوا، اور المفاجأہ، فاجأ یفاجئ اچانک آنا، کسی کام کا اچانک ہونا، اور المفاجآت یعنی اچانک پیش آنے والے واقعات، جس کو ہم سرپرائز کہتے ہیں، یعنی سرپرائز سے بھرپور۔ ملیئۃ بالمفاجآت، سرپرائز سے بھرپور۔ واجہ یواجہ سامنا کرنا، واجہ یواجہ سامنا کرنا۔ واجہت هذه المشکلہ، میں نے اس مشکل کا سامنا کیا۔ نافس ینافس مقابلہ کرنا، نافس ینافس مقابلہ کرنا، اور شرستاً سخت، تو منافستاً شرستاً سخت مقابلہ، شدید مقابلہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور مرشح، رشح یرشح یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا کہ مجھے ووٹ دے دیں، مرشح امیدوار کو کہا جاتا ہے۔ اور الاسبق سابقہ، الاسبق سابقہ جسے ہم کہتے ہیں سابقہ وزیر اعظم، تو رئیس الوزراء الاسبق، یا سابقہ صدر رئیس الدولہ الاسبق۔ الاسبق کا معنی ہوتا ہے سابقہ۔ اور فاز یفوز کامیاب ہونا، فاز یفوز کامیاب ہونا، جیت جانا۔ اور فشل، فشل یفشل، فشل یفشل ناکام ہونا، فشل یفشل ناکام ہونا۔ تحقیق، حقق یحقق، اس کا معنی یہاں ہے کہ ثابت کرنا اور حاصل کرنا۔ حقق المقاصد، اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ اور حقق الاغلبیہ، اکثریت حاصل کر لی، الاغلبیت اکثریت۔ اور الحزب الحاکم، حزب کہتے ہیں پارٹی کو، اس کی جمع احزاب ہے، بہت ساری پارٹیاں۔ الحزب الحاکم حکومت والی پارٹی، حاکم پارٹی جس کی حکومت چل رہی ہے۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے تاریخی انتخاب کا دوسرا اور آخری مرحلہ انڈونیشیا میں اختتام پذیر ہو گیا، جو اچانک پیش آنے والے واقعات سے بھرپور تھا، کیونکہ موجودہ صدر نے سابق جنرل اور اپوزیشن کے امیدوار کی طرف سے سخت مقابلے کا سامنا کیا، جو کہ پہلے 5 جولائی کو انتخابات کے پہلے مرحلے میں جیت گئے تھے، لیکن حکومتی پارٹی اور دیگر 3 امیدواروں کے مقابلے میں وہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکے۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس درس سے اور سبق سے جو ہم آپ کو
یہاں پڑھاتے ہیں۔ افادے اور استفادے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس کاپی میں نوٹ کریں، صرف سننا کافی نہیں ہے، کچھ مدت آپ مشقت کر لیں، 40 دن، 2 مہینے، 3 مہینے آپ اس کو اپنے پاس لکھیں، انشاءاللہ پھر لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ خود بہت میڈیا کی عربی سمجھنے پر قادر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔